فاطمس خاتون جنت چی ونان عاشقہ یت اسم پاک گز گز سنان فاطمس خاتون جنت چی ونان لکٹ کتھا چھا لکٹ کتھا ما دختر خیر الانام زاری جار کی راز امسی نشنان حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ حسن راز حیات راز دارا حسن راز حیات راز دارا حسن من ذکر ذات الزری جارا حسن من ذکر ذات الزری جارا حسن تعبیر خوابن لول کن ہون حسن تعبیر خوابن لول کن ہون حسن اندر خزان نو بہارا حسین مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ حسین زند تو اسلام کوئی ناو حسین زند تو اسلام کوئی ناو حسین شیو دیم کس دنیا حسراو حسین دین صفت زو فدا کر حسین دین صفت زو فدا کر حسین تھوم تک پیٹ کاسی ہزگراو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اندس دربار سے کر عزاش یہ بیاد بھی لیکن وقت مجبوری تھی گر معاف اچھو اخ آرزو تمنا اس جامع مسجد شریف یہ دویم پور یم کھت واریاہ شاندار بنائت سہ بوڑ یم کھت جگہ تہ دون چیزن ہن کمی تک اخ تک تل فرش کی میٹنگ ہن کمی بیٚیہِ چھِ بجلی فٹنگ ہن کمی الحمدللہ رب العالمین حضرت کر عرضاش پنن محبن کرن یم کمی آئی یم کرنس معاونت تھوڑا اخ میل یمن تہ ثواب تو اس تہ میل مدد اس تہ گژھِ معاونت انشاءاللہ مزید روزن پروگرام کیازِ مےٚ چھُ واریاہ شوق تتہِ چھُ واریاہ اصل انتظام اسہِ بہتر یمن دۄن چیٖزن کمی حضرت کر بہٕ عرضاش ونن یمن پننہِ لولہٕ زبٲنۍ کیازِ یِہُنٛد چھُ گژھان دلس اثر دو انشاءاللہ اس گژھِ سۄ کمی دوٗر تہٕ برونٛٹھ کُن تہِ روزو پروگرام کرنُک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعرہ اکھ زٕ دِم تہٕ یہِ جواب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر پیر سمیر صدیقی مدد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا والسلام علیکم تارة اخرى قال اللہ عز وجل جل وعلا وهو اصدق القائلین وقوله الحق فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق الله العلي العظيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
وشفاء لصدورنا وجلاء لإحزاننا وذهابا لهمومنا وغمومنا وفي الجنة نعيما ومن النار سترا وحجابا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تمام تعریف بجر تو تھزر برتری تو بہتری سوری رفت شان قلب مرتبت اخلائق چھو کنت تنہا منزہ پاک در ذات و صفات ذات والا و اعلیٰ دانا و بینا ذات پاک حضرت توحید کی شہادت پت اسم بیش بہا درود و سلام بر ذات اقدس حضرت پادشاہ خیر الانام سلطان کشور رسالت ماہ اورنگ عنایت زبدۃ الانبیاء عمدۃ الاتقیاء تاجدار اصفیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ وآلہ وسلم. گۄڈنیتھٕے کر بہٕ گُزٲرِش ییٚلہِ نامہِ پاک اسمِ پاک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوٗزِو امہِ برونٛٹھ تہِ کر بہٕ بیٛاکھ گُزٲرِش گۄڈٕ. یہِ چھنہٕ جنگی مجلس کینٛہہ، یہِ چھُ عزیٖزن احبابن ہُنٛد مجلس. ییٚتھنس یُس ییٚلہِ تہِ خیالُک آسہِ سانہِ طرفہٕ چھُ تس وسہِ وٲنٛجہِ استقبال. چاہے ییٚتھس سُہ تہِ ٲسِن کانٛہہ ٲسۍ تِم اہلِ حدیث برادری ہُنٛد، کانٛہہ ٲسۍ تِم حنفی برادری ہُنٛد، کانٛہہ ٲسۍ تِم دیوبند برادری ہُنٛد، کانٛہہ ٲسۍ تِم بریلوی برادری ہُنٛد، کانٛہہ ٲسۍ تِم سیوٚد سادٕ کُنہِ تہِ برادری ہُنٛد. ییٚتھنس چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ استقبال. اگر کانٛہہ غٲر مسلم تہِ ییٚژھِ نٮ۪برٕ کنہِ بِہُن أسۍ چھِ تس تہِ استقبال کران. بیٚیہِ تس تہِ استقبال اگر نہٕ کٲنٛسہِ سانہِ فکرِ سۭتۍ برابردی آسہِ. فکر کیٛاہ فکر چھِ اَسہِ تہِ تی سارنٕے مُسلمانن. یعنی ییٚمہِ آیہِ اَسہِ سمجھمُت چھُ کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ سٲنِس کمپرہینشنس سۭتۍ سٲنِس انڈرسٹینڈنگ سۭتۍ یا سانہِ اعتبارٕ تتھ تفہیٖماتن سۭتۍ ییٚمہِ آیہِ أسۍ تِم آسن نہٕ تس سۭتۍ اتفاق کران کینٛہہ تیٚلہِ تہِ چھُ تِمن تہِ استقبال. یہاں پر مجھے یاد آیا ابھی مولانا مفتی مدثر علی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بریلی شریف میں مدرس ہیں. ان کی اہلیہ بیٹھی ہیں شاید غالباً اوپر کی منزل میں، وہ مفتیہ ہے، عالمہ ہے، قاریہ ہے، اور بریلی شریف میں ہی اصل میں وہیں کی ہے. چونکہ کشمیری زبان نہیں سمجھتی ہیں، انہوں نے ان کے ذریعے سے استدعا کی ہے کہ آپ اردو میں بولیں تاکہ ہم بھی آپ کا مطمع نظر سمجھ سکیں. میرے خیال میں غالباً جو یہاں پر سبھی کشمیری حضرات ہیں سبھی اردو سمجھتے ہی ہیں. اور اس ایک میری اس ہمشیرہ کی اس بہن کی استدعا پر اس لیے بھی بات تکلم کا انداز اس لیے بدل رہا ہوں کیونکہ علماء کا حق ہے، چاہے من ذکر او انثی، چاہے مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے ہوں، بہرحال اہل علم کا احترام ہم پر واجب ہے. لہذا ان کے ساتھ کچھ اور بھی بہنیں ہوں گی، ان کی خاطر تباہ کے لیے جو ہے میں اردو میں ہی اکثر بات کروں گا. تو یہاں پر اس مجلس میں ہر ایک کا استقبال ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بھی عزیز
اسنائے واز کسی بھی مگر واز سے متعلق کسی بھی بات میں کوئی اشکال رکھتا ہو یا اس کی سمجھ میں نہ آئے براہ کرم مجھ پر احسان کریں مجلس میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں میں مکلف ہوں اور پابند ہوں آپ کے سوال کا جواب دینا لیکن جو موضوع سے متعلق ہو یہ نہیں کہ میں سیبوں کی بات کروں اور آپ سنتروں کی بات کریں میں مشرق کی بات کروں اور مغرب کا سوال پوچھیں میں مشرق کی بات کروں تو آپ مشرق کے متعلق ہی سوال کریں اور یہاں پر اس اعتبار سے کوئی بھی عزیز کسی عزیز کو ٹوکے گا نہیں سوال کرنے کے لیے کیونکہ ہم نوکر ہیں ہم اسی لیے آئے ہیں تاکہ آپ کی باتوں کا جواب دیں یہ بھی ضروری نہیں کہ مجھے آپ کے ہر ایک سوال کا جواب پتا ہو میں بھی انسان ہوں کسی کو بھی مکمل علمیت کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے نہ ہو سکتا ہے کل ذی علم علیم ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے لہذا اگر مجھے آپ کے اس سوال کا جواب نہ بن پڑا مجھ سے تو میں یوں عرض کروں گا کہ جناب اس وقت مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں آپ برائے مہربانی مجھے کچھ وقت دیں یا میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں میں بھی خود دیکھوں کہ میں نے جو بات کہی وہ صحیح کہی یا غلط کہی اور آپ حضرات بھی جو ہے میری ہر ایک بات کو حرف آخر نہ مانیں کسی بھی وائز کی کسی بھی بات کو حرف آخر نہ مانیں جب تک آپ اپنے گھر میں جا کر اس بات کی تحقیق اور تشریح نہ کریں ہماری بات ہی کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا سہل حدیث فہو مذہبی جب آپ کے سامنے کوئی صحیح حدیث آئے میرا قول اس سے ٹکرائے آپ میری بات کو الگ جناح دیوار پر مان لیں اور حدیث کو قبول کریں یہ بات کہنے کے لیے حوصلہ چاہیے یہ ان کا حوصلہ تھا تو بار صورت انہی کچھ گزارشات کے ساتھ آپ اپنے سینوں میں کچھ چھپائے نہ رکھیں کیونکہ وہ نفاق ہوتا ہے اور دیوار کے پیچھے پیڑوں کے پیچھے پھر چنہ گویا نہ کریں کہ ایسا کہا گیا ویسا کہا گیا میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جو کہنا ہے آئیے وہ کہیے اور ہماری مجلس میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے ارد گرد حصار بنا دیا جائے گا کسی کو مجھ سے ہاتھ بھی ملانے نہیں دیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا جو میرے سامنے اور سوال کرنے کے سامنے آئے گا اگر وہ میرا ہمدردی ہوگا میں اس کو جبرن نیچے بٹھاؤں گا کوئی میرے اور سوال کرنے والے کے درمیان حائل نہ ہوگا اور علماء کرام یہ مزاج بنا لیں ہمارے علماء کرام یہ مزاج بنا لیں کہ آپ ایک مجلس کو 2 گھنٹے کے لیے یوں بند نہیں کر سکتے کہ آپ جو کہیں یہ ون وے ٹریفک نہیں ہونا چاہیے It should not be one way traffic anyway میں بولوں گا آپ سنیں گے آپ بولیں گے میں سنیں گا آج سے یہ معاملہ بنا لیں جو بھی آپ کے سامنے وائزین آئے ان سے سوال جواب کے لیے ایک وقت رکھے تاکہ وہ وائزین بھی دوبارہ آواز پڑھنے آئے تو پریپیئر ہو کے آئے تیار ہو کے آئے چھاچ تنی سے لگا بار صورت میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے میں نے نام پاک اسم پاک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے لیا اکثر نے آپ میں سے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس بات پر اب سوچیں
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایک تو خدا اور اس کے ملائکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے بھائی مانو آپ بھی اس نبی پاک پر درود جب ہم کو درود بھیجنا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، صحابہ نے عرض کیا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اے پیغمبر خدا ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ کیا؟ تو درود نازل ہوا رسول اکرم پر، جس کو درود ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ سب سے افضل درود ہے کیونکہ نازل ہوا ہے۔ باقی عارفوں نے بھی درود کے سیگے کہے ہیں، مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کبریت احمر نامی درود لکھا۔ ہر ایک عارف نے، علامہ جزری نے دلائل الخیرات نامی درود کی کتاب لکھی ہے۔ تو اپنے عقیدت کے اعتبار سے بہت سارے درود لکھے ہیں۔ مثال انہوں نے لکھا اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد قطر المطر، اللہ اپنے محبوب پر اتنے درود بھیج جتنا آسمان سے آج تک بارش کے قطرے نازل ہوئے، جتنا روئے زمین میں ریت کے دانوں کی تعداد ہے۔ یہ اپنے ذوق سے وجدان سے درود کہہ رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی جو ہے انسانوں کے ذوق کے بنائے ہوئے درود ہے۔ لیکن درود ابراہیم جو حضور اکرم پر نازل ہوا وہ خدا کا بتایا ہوا درود ہے، اس لیے درود ابراہیم آفیشل درود ہے۔ کیا ہے؟ آفیشل درود، اسی لیے سب سے افضل درود ہے۔ اسی لیے نماز میں بھی آپ کون سا درود پڑھتے ہیں؟ ہم صلی اللہ علیہ رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، درود حضور بھی پڑھتے ہیں، اور بڑے کیف سے پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ نماز میں یہ درود نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نماز میں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ والا درود آپ کو نماز میں لازماً کیا پڑھنا پڑے گا؟ درود ابراہیم۔ گویا درود ابراہیم دفتری، اگر خدا کے دربار کو آفیشل کہنا زیبا ہوگا اس معنی میں کہ تمام جو اتھینٹک سب سے ہے وہ وہیں سے ہے۔ تو رسول اکرم پر یہ آفیشل درود نازل ہوا، درود ابراہیم۔ اب اس درود ابراہیم میں کیا کہتے ہیں آپ؟ گویا آپ نے کہا درود کیسے پڑھے؟ خدا نے فرمایا، نبی نے فرمایا جب مجھ پر درود پڑھو تو افضل درود یہ ہے کہ میرے اوپر درود پڑھنے کے وقت میری آل کو بھی میرے درود میں شامل کرو۔ سوال ہے، سوال کیجئے، سوال ہے، سوال کیجئے۔ ایک جب مجھ پر درود پڑھا جائے گا تو وہاں پر کما صلیتا، جیسے درود نازل کیا علی ابراہیم حضرت وعلی آل ابراہیم اور انک حمید مجید، سراہا گیا بلند بالا مجد والا ہے۔ تو پتا چلا جو اسلام کا آفیشل درود ہے وہ آل پاک کے ذکر کے بغیر نہیں ہے۔ تو کم سے کم ریکوائرمنٹ جو درود کی ہے، کم سے کم ریکوائرمنٹ جو درود کی وہ یہ ہے خالی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب درود مکمل ہوتا ہے۔ کیونکہ درود ابراہیم میں خود رسول اللہ نے اپنے اوپر درود کے ساتھ آل کو شامل کر دیا۔ جب بھی آپ محمد کہیں گے آل ہی ضرور کہیں، اگر نہ کہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے بہت بڑا حرام کوئی گناہ کیا، نہ کہیں چلے، لیکن سب سے بہتر جو ہے وہ درود ابراہیمی
کی ابتدا ہے اور اس میں آل کو شامل کیا گیا ہے. آپ بھی ہمیشہ درود میں آل کو شامل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ بھی کہیں تو یہ نور اللہ نور ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ. لیکن کم سے کم کیا ہے؟ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں. آپ وہ ازواج ہی وہ ذریات ہی بھی پڑھ لیں, جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کے لیے ثواب ہے. بے شک بے شک. یہ ضمنی ایک بات تھی کیونکہ جب نام پاک پڑھا جاتا ہے تو یہ چھوٹن انم چھوٹے مگر آپ کو درود ابراہیم یہ فکری معیار دیتا ہے. آپ کو درود ابراہیم یہ معیار دیتا ہے کہ آپ کو کبھی محمد عربی سے جدا نہ کرے. نماز میں بھی اس آل اطہار کو اپنے ساتھ رکھا ہے. اسی لیے امام شافعی جیسے اجل امام نے کہا, دیوانی امام شافعی میں ان کا شعری دیوان ہے. کن کا؟ امام شافعی. یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر عنکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں اے نبی پاک کے اہل بیت, اے نبی پاک کی آل محترم, حبکم آپ کی محبت فرض من اللہ فی القرآن انزلہ اللہ کی طرف سے فرض ہوئی ہے. آپ کے اہل بیت کی محبت اس قرآن میں جو آپ پر نازل ہوا یا رسول اللہ وآلہ وسلم کفا عظیم القدر انکم. آپ کی اے اہل بیت اے آل پاک آپ کی عظیم قدر اور عظیم درجے کے لیے یہی کافی ہے. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, جو نماز میں آپ اہل بیت پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اس کی نماز ہی نہیں. تو یہ معیار ہمیشہ تعین کیا گیا. بصورت یہ مجلس جو ہے آپ کو معلوم ہے آج کے حالات بھی درست نہیں ہے. جگہ جگہ جو ہے مطلب آج کل جو ہے مسائل ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت کم سے کم وقفہ اس مجلس میں دیں کیونکہ دور دور سے آئے. مجھے یادی پورا سے کچھ عزیزوں پر نظر پڑ رہی ہے یہاں پر اور بھی بہت سارے علاقوں کے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اس مجلس کو ختم کروں. میری اس مجلس کا عمومی موضوع ہے قرب خدا, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. یہ کیوں؟ آپ نے پچھلے 12 سالوں سے میرے مواعظ سنے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ انہی مواعظ پر گفتگو کروں جو میرے اسلاف بھی اس علاقے میں دین اسلام کی خدمت کے حوالے سے کہا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی مجھے انہی اپنے پاک باز اسلاف کے نقش قدم پر قائم رکھے. مجھے آج یہ بھی آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں اور جن تک بات پہنچ رہی ہے ان کے لیے بھی بتا دوں, مجھے آج جو ہے اس چیز کا مزہ نہیں دیکھنا کہ باز پڑھ رہے ہیں. میرے اجداد نے بھی پچھلے 300 سال سے اس علاقے میں واعظ و تبلیغ کی مشعل قائم کی ہے اور اس سے کوئی منکر نہیں ہو سکتا. یہ بزرگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہر جمعہ کو جو مواعظ یہ سنا کرتے تھے وہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدال کے مسائل نہیں ہوتے تھے, وہ تقویٰ کے مسائل ہوتے تھے, وہ خوف خدا بندی کی بات ہوتی تھی, وہ راتوں کو خدا کے حضور رونے کی باتیں ہوتی تھی, وہ اولیاء کاملین کی محبت کی باتیں ہوتی تھی, وہ عشق رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہوتی تھی. اور ہمیں اللہ اسی منہج پر کام کرنا.
میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت بینہ تلاوت کی. یہ سورہ قاف کی آیت ہے. سورہ قاف مکی سورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہے. برذات اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نازل ہوئی ہے مکے میں. قاف اس کا اس لیے نام ہے کیونکہ اس سورت کے ابتدا میں ہی لفظ قاف آتا ہے، اور قاف حروف مقطعات میں سے. اسی میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان. پہلے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. کیا؟ میں پناہ مانگتا ہوں. کس کی؟ اللہ کی پناہ. کس سے؟ شیطان مردود سے جو رد کیا ہوا. پناہ مانگنے کا کیا معنی ہے؟ اسی سے قرب کے اس موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. پناہ مانگنے کا معنی کیا ہے؟ پناہ یہ ہوتا ہے آپ کے پیچھے پیچھے کوئی دوڑ رہا ہے، آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو مارنے کے لیے. آپ کسی گھر کے سامنے پہنچتے ہیں، آپ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے پناہ دو، میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے. اے خدائی سن پاس، اے مود سسا، اے خدائی سن پاس خانداروں دروازہ کوئی تو یاد میں مستعمل پاؤں. گویا جب آپ ایسی اضطراب میں ہوں گے، ایسی کشمکش میں ہوں گے، میرے لیے دروازہ کھولے. میں بہت ہی قلب اور اضطراب میں مبتلا ہوں، دروازہ کھولے. اور یکایک آپ پر مہربانی ہوتی ہے، آپ کے لیے دروازہ کھلتا ہے. آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ جلدی جلدی کرو، اندر داخل ہو جاؤ، باہر سے دروازہ بند کر دو، اور آپ ایک محفوظ حصار میں چلے آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پناہ دینا. کسی کو سر چھپانے کے لیے آسرا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پناہ. تعوذ کہتے ہیں کوئی پیچھے لگا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں مجھے سر چھپانے کے لیے جگہ دیں. اور ہم یہاں پر یہی پناہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اے خدا، یا اللہ اپنا دروازہ کھول، اپنا دروازہ کھول، کوئی میرے پیچھے لگا ہے اور تیری پناہ کے سوا میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے. یہ شیطان کون ہے؟ کیا؟ جس سے ہم کس کی پناہ چاہتے ہیں؟ خدا کی پناہ چاہتے ہیں. یہ شیطان کون ہے؟ یہ رجیم ہے. اس کو خدا نے دھتکارا ہے. کیوں دھتکارا ہے میں بولوں گا، لیکن اس کو خدا نے، ہم شیطان سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں. ابھی شیطان کون ہے؟ شیطان صرف وہ ابلیس اور عزازیل نہیں ہے جو کبھی فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا. کیا؟ کون؟ کن کا؟ فرشتوں کا. مجھے ضمن ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ فرشتوں کا کیا ہوا کرتا تھا؟ لیکن منافق تھا، فرشتوں میں چھپا تھا. کون؟ ان کا سردار بنا. خدا کو پتا تھا اس کے احوال کیا ہے، لیکن خدا چاہتا تھا کہ خود اس کے اپنے اعمال سے ظاہر ہے کہ تو کیا ہے. ونجس نے کیا ونجس نے کیا کچھ نہ کہنا لیکن خیال رکھنا. یہ فرشتوں میں چھپا ہوا تھا، عبادتیں کرتا تھا، لیکن خدا نے، بات کو سمجھے، خدا نے جب آدم کو بنایا، آدم مٹی کا بنا ہے. کس کا؟ مٹی کا، یعنی تراب کا بنا ہے. مٹی کو کیا کہتے ہیں؟ تراب کا بنا ہے. جب یہ تراب کا بنا ہوا آدم فرشتوں کے سامنے لایا گیا، اللہ نے کہا اس کا سجدہ کرو. فرشتوں نے مٹی کے سامنے سجدہ کیا. کیا؟ شیطان نے گھمنڈ کیا، میں مٹی کے سامنے یہ آدم کے سامنے نہیں، یہ مٹی کے سامنے خود مٹی ہو جانا تھا. یہ اپنا تکبر
سب سے پہلے جبریل امین نے سجدہ کیا، وہ فرشتوں کا سردار ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو شیطان نے جب سجدہ کیا، جبریل نے سجدہ کیا، ملائکہ، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو یہ مٹی کا بنا ہوا آدم معیار قرار پایا جو فرشتوں میں چھپے ہوئے منافقوں کو الگ کر دیتا ہے. فرشتوں میں چھپے ہوئے منافقوں کو اور فرشتوں میں جو مومن ہیں. کیا؟ شیطان تو جن کی قبیل سے تھا، لیکن فرشتہ تو وہ چھاپ تھا منافق. آدم مٹی کے تراب کے بنے آدم کو معیار قرار دیا گیا. مومن اور منافق کو الگ الگ. کس کا بنا تھا آدم؟ مٹی کا. ایک دفعہ میرے مرشد، میرے سرکار، میرے پیر، پیران پیر علی ولی اللہ مٹی پر لیٹے تھے. کس پر لیٹے تھے؟ مٹی پر. ہر غوث کا پیر، زیدین ولی کا پیر. Miskal apın zonşasımız neyin barbeba bundukku. Mesela ayık can sakifiyar zorla filaza ki. Hazreti Yusuf sabi mukabı rahmetullahi aleyh. Kya doknas emis nikah geliyor murtuna ki. Doknas çuyi tarif çoğumu baray hai huda. Katil nafs misli şehir yapana. Tavay pahlanadın andar şey sardığı. Ya sakil zayıfı dinim kere huye. Boran şu var. Şu pahlavani din, riyadi şu kastam pahlavani. Şu kayba kis pahlavani se ittima karo. क्या समझा है आप लोगों ने? बात सूरत लेटे हुए थे मिट्टी पर. किस पर? मिट्टी पर. तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाबा. क्या? मिट्टी के बाबा. उठ. आदम किससे बने हैं? मिट्टी से. ये कौन है? मिट्टी के बाबा. ये कौन है? मिट्टी के बाबा. अबू तुराब है. कहा उठ, ये मिट्टी का बाप है. आदम अली का भी बाप है, लेकिन अली भी तमाम मिट्टी के बाप है. हाँ? ये अबू तुराब है. क्या है? अबू तुराब. अबू तुराब है. तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी इंसानों में छुपे मुनाफिक होंगे. क्या? अभी कायनात बनी नहीं थी, आदम जमीन पर आए नहीं थे. फरिश्तों में छुपे हुए मुनाफिकों को इसी मिट्टी की वजह से अलग कर दिया और अली से कहा, या अली ला यबग़िज़ुका इल्लल मुनाफिक वला युहिब्बुका इल्लल मुमिन. ऐ अली, तुझसे बुग़्ज़ नहीं कोई करेगा मगर जो मुनाफिक होगा. तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा कोई मगर जो मुमिन होगा. समझ में बात आई. फरिश्तों में छिपे मुनाफिकों को आदम ने अलग कर दिया, इंसानों में छिपे मुनाफिकों को अली अलग कर देगा. और कयामत तक के लिए अली मेरा है और कोई नहीं. और फिर से और अली मेरा है. अगर किसी को बुरा लगा जिक्र अली, वो पुख्ता मुनाफिक है. वो पुख्ता मुनाफिक है. और हमने इस वक्त अली मुर्तजा की बात की है. इसका मतलब कतन तो ये नहीं कि हम दूसरों की बात ही नहीं करेंगे, अभी हम और भी बात करेंगे. फारूक आज़म ने क्या कहा? 18 ज़िलहज आने वाली है. उस रोज क्या? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के मैदान में कहा, सहाबा के बार को हज से आते वक्त जमा किया और अली का हाथ पकड़ के कहा, कहते हैं गदीर की बात मत करो. अरे भाई, गदीर की बात नहीं करेगा जब तो तिरमिज़ी ने क्यों की, अहमद इब्न हंबल ने क्यों की. मैंने घर से तो कोई गदीर की रवायत घर के तो नहीं लाई. मुहद्दिसीन ने, शाही सित्ता वालों ने बात क्यों की?
اور یہ کیوں کہا کہ یہ اسی 18 کو ہوا؟ پہلے فتویٰ آپ ان پر لگائے جنہوں نے یہ غدیر کی حدیث آپ تک پہنچائی ہے۔ آپ امام مسلم سے پوچھے آپ نے کیوں یہ روایت کی اپنی کتاب میں کہ 18 ذی الحجہ کو رسول اللہ نے کہا من کنت مولا انہوں نے کہا ہے سنیل صاحب کیا شمار براتو امام مسلم براتو امام ترمذی دلیل تک کیا ہے تو کچھ عرض ہے وہ بھاگے گی اگر یہ 18 پام اگر یہ 18 کا ذکر کرنا گناہ ہے تو پھر ان محدثین سے پوچھو ہمیں کون سی وحی آئی؟ ہم نے تو آپ محدثین کی کتابوں سے پڑھا ہے کہ 18 کو واقعہ قدیم پیش آیا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں آیا ہے تو پھر ان محدثین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کہیں گے آیا ہے تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آیا ہے۔ ہاں اب یہ اس کا ذکر کرنا کون سا یہ ہے کہ ہم کسی اور کا ذکر نہیں کرتے؟ سب سے پہلی مبارکباد یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ 18 آنے والا ہے۔ سب سے پہلی مبارکباد کس نے کی؟ یہاں پر کسی جوان کا سوال ہوا تھا یہ کس کس کے مولا ہے؟ حضرت علی۔ آپ نے مجھے پوچھا تھا کچھ آپ نے پوچھا تھا کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کس کے مولا ہے؟ میں جواب نہیں دوں گا یہ کس کس کے مولا ہے، فاروق اعظم جواب دیں گے یہ کس کس کے مولا ہے۔ کون؟ باقی قضیہ ان پر ان سے پوچھے اگر چھوٹی وہ دفترات بزنس بخ بخ لکے یبن ابی طالب اصبحت مولایا وامسیت مولایا ومولا کل مومن و مومنہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے ابو طالب کے بیٹے، جب رسول اللہ نے غدیر میں اعلان کیا تو عمر فاروق آتے ہیں حضرت علی کے پاس، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مجھ عمر کی مبارک ہو، آپ نے اے علی آج اس حالت میں صبح کی، آپ نے اے علی کون کہتے ہیں آپ نے اے علی اس حالت میں امسیت شام کی مولایا کہ آپ میرے بھی مولا ہو گئے۔ سوال ہے پوچھئے بڑا ہی کرم کھڑے ہو جائیے پوچھئے کیا یہ عمر فاروق نے نہیں کہا جب عمر فاروق کو ان کی مولائیت سے کوئی مسئلہ نہیں آج کے ناصری کو کیوں مسئلہ ہے؟ سمجھ رہے ہم نہ رافضیت چلنے دیں گے لیکن نہ ناصریت چلنے دیں گے۔ میرے عمر نے کہا میں کہتا ہوں اور یہی تعلیم ہوگی کیا گو ابو بکر عمر تعلیم ہوگی۔ کسی نے کلمہ پڑھا کیا کلمہ پڑھا آپ کو کیا ماننا ہے؟ الحمدللہ پچھلی دفعہ اب سوشل میڈیا پر بولا نہیں جاتا لیکن میں آپ کو اشارتاً کنایتاً بولوں الحمدللہ پچھلی دفعہ ان عزیزوں کے سامنے میرے ہاتھ پر کچھ لوگ مسلمان ہوئے، یہ گواہ ہے اس کے۔ انہوں نے اب کلمہ پڑھا کیا کلمہ پڑھا، اب کیا ہم ان کے کلمے پر شک کریں؟ نہیں آپ کے دل میں کچھ اور ہے۔ کلمہ پڑھا ہمیں کلمے کا یقین کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا وہ مسجد و محراب منبر ابو بکر عمر کون ہوتے ہیں میرے دل کا احتساب کرنے والے؟ آپ کو کس نے یہ خدائی اختیار دیا ہے؟ ہاں مولا مولا کہتا رہوں گا کیونکہ حدیث میں جب نبی اکرم نے کہا
کس نے؟ نبی اب اگر بفرض محال عمر فاروق دین نہ کہتے کیا کون انہوں نے کہا ہے، اگر وہ نبی کہتے میرے نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا ہی مولا، میں مروں گا مولا مولا کہتا رہوں گا، چاہے آپ اپنی مسجدوں میں مجھے دعوت دیں یا نہ دیں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ وہ سر کو اشکال ہے، کچھ پوچھنا ہے پوچھئے، خدا نہ پوچھئے، کیا پریشا کیا بار صورت یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کس سے؟ مردود سے۔ یہ شیطان کون ہے جس سے کیا مانگی جاتی ہے؟ اللہ کی پناہ۔ سمجھ لیجئے یہ شیطان صرف وہ منافق نہیں جو فرشتوں سے الگ ہوا، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ کیا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ خناس وہ ہے جو انسان کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو، انسان بھی خناس ہو سکتا ہے، انسان بھی خناس اور شیطان ہو سکتے ہیں۔ شیطان آئیڈیالوجیز بھی ہو سکتی ہے، جوان بیٹھے ہیں، تعلیم یافتہ بیٹھے ہیں، آئیڈیالوجیکل سسٹمز ٹو کین بی سیٹل اینڈ ڈیولپ، کیپٹلزم، مارکسزم، dialectical materialism, all these isms other than Islam، یہ فکری نظام بھی شیطان ہو سکتے ہیں۔ جو بھی فکر آپ کو اسلامی فکر سے برگشتہ کرے وہ فکر ہوتے ہوئے شیطان ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان لوگوں سے کہا گیا، کن سے؟ منافقوں سے، جن کو یا تو آدم نے علیحدہ کیا یا جب ان سے کہا گیا ہے آمنوا ایمان لاؤ، جیسے لوگوں نے ایمان لایا، قالو آمنوا کما آمن الصبح، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوفوں نے ایمان لائے، پھر اسی میں اللہ کہتے ہیں لیکن لوگ آمنوا قالو آمنا، پھر کہتے ہیں ہم نے تو ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہی لوگ ایمان لا کے پھر اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس ان سے کہتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، رسول اکرم کے ساتھ، آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے تو ان کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ گویا جن لوگوں کو آپ اسلامی فکر کے علاوہ اپنا حامی بنائے ان فکری نظاموں کو بھی شیطان کہا گیا ہے۔ تو جب آپ قرآن پڑھنے لگے، کیا قرآن پڑھنے لگے، آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس شیطان سے جو پہلے دھتکارا گیا، ان شیطانوں سے جو انسان نما شیطان ہے، اور ان فکری نظاموں سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ کیوں پناہ مانگنا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے؟ بس یہی مجھے کہنا ہے۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں پہلے آپ کس سے پناہ مانگے؟ شیطان سے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے کیوں پناہ مانگی؟ سوال چھوڑا، قرآن پڑھنے سے پہلے کیونکہ کیا پتا آپ نے اپنے ذہن میں کچھ ایسے تصورات بنائے ہیں، جب آپ قرآن پڑھنے لگیں گے آپ کو قرآن میں وہی کچھ دکھائی دے گا جو خود آپ کا بنایا ہوا ہے۔ پہلے اس شیطان کو توڑو، قرآن سے وہ لو جو قرآن آپ کو دے، یہ نہیں کہ قرآن سے آپ کا یوں ہے۔ اپنے فکری نظام کی تفسیر کرو، اپنی شیطانی فکر کو پہلے پاک کرو، تب قرآن آپ کو کوئی فائدہ دے گا۔ ادروائز یو کم ود یور پری کنسیوڈ نوشنز۔ اکثر جو ہم میں قرآن پڑھتے ہیں نا وہ کیسے پڑھتے ہیں قرآن؟ مثال
میں دیوبندی ہوں مثال، میں قرآن کو اس لیے پڑھوں گا تاکہ دیوبند کو قرآن سے ثابت کروں. میں بریلوی ہوں، میں قرآن کو اس لیے پڑھوں گا، کوئی پرابلم نہیں کہ اس لفظ سے کوئی پرابلم ہوئی تو کھڑے ہو جائیں. میں بریلوی ہوں، میں قرآن کو اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بریلی کو کس سے ثابت کروں؟ قرآن سے. میں جماعت اسلامی ہوں، میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں تاکہ اپنے جماعت اسلامی ہونے کو، گویا میں نے پہلے ہی ذہن بنا کے رکھا ہے مجھے قرآن سے کیا ثابت کرنا ہے. یہ قرآن مجھے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں نے پہلے ہی ایک رنگ کی اینک لگا رکھی ہے، مجھے دنیا اسی رنگ کی نظر آئے گی جس رنگ کے میرے سن گلاس ہوں گے. پیلے ہوں گے تو پیلا، پہلے یہ رنگوں کی اینکیں اتار دیں، پھر دنیا کو ویسی دیکھیں جیسی دنیا ہے، ویسی نہیں جیسی آپ دیکھنا چاہتے. اسی لیے قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا، اس قرآن سے بہترے لوگ گمراہ ہو گئے. اس سے قرآن یہدی بہ کثیرا، اسی کی وجہ سے بہتوں کو ہدایت ملی. وما یضل بہ الا الفاسقین، مگر گمراہی ان کے پلے پڑی جو خود فاسق تھے. کیا ان نے پھسک کی عادت سے قرآن کو پڑھا تھا، بحث کرنے کے لیے قرآن کو پڑھا تھا. فیضان صاحب کو ہرانے کے لیے قرآن پڑھا تھا، سمیر صاحب کو، شبیر صاحب کو ہرانے کے لیے کیا پڑھا تھا؟ قرآن پڑھا تھا. وہ عمر بھر اسی ہار جیت کے چکر میں لگے رہے، لیکن جنہوں نے سب یہ بت توڑ دیے، نصف راتوں کو قرآن پڑھا اس لیے کہ قرآن سے سمجھے کہ قرآن کیا ہے، وہ سمجھیں گے کہ قرآن کیا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھے گے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کتنا قرآن کے قریب ہے. وہ یہ سمجھیں گے کہ کوئی کتنا قرآن سے دور ہے. مگر آپ پہلے ازمز کی اینک اتار دیں، قرآن سے وہ لے جو قرآن آپ کو دیتا ہے. قرآن سے جو قرآن آپ کو دے، قرآنی ذہن بنا لے. اگر مثال اگر لوگوں کے ذہن قرآن پر حاوی نہیں ہوتے تو پھر الگ الگ مکتب فکر کی الگ الگ تفسیریں کیوں ہیں؟ مجھے جواب دے. ایک مکتب فکر کی ایک قسم کی تفسیر ہوتی ہے. آپ اہل حدیث برادری کی تفسیر پڑھیں، وہی الگ ہے، وہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے. کسی اور برادری کی پڑھیں، وہ کیوں؟ کیونکہ ہم علماء کے سمجھنے کو قرآن سمجھ رہے ہیں. قرآن ہے، ان کی سمجھ ہے. اگر ان کی سمجھ قرآن سے ملتی ہے تو قرآن ہے. ساری اینکیں اتار کر قرآن کریں، اور اس لیے ہر ایک چیز سے پناہ چاہے جو قرآن سمجھنے کی راہ میں حائل ہے، اور قرآن سے قرآن کو لے. بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے. کیا؟ جو مہربان ہے، جو رحم کرنے والا ہے. آیت کیا ہے؟ بس قرب خدا، بس 15 منٹ کے لیے یا 20 منٹ کے لیے آپ کو زحمت دوں گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے انسان کو تخلیق کیا. کیا؟ بنایا. دو لفظ ہیں عربی میں، ایک ہے تعمیر، ایک ہے تخلیق. تعمیر ہوتا ہے آپ کے پاس پہلے ہی کوئی میٹیریل موجود ہے، اس سے کوئی چیز بنائی. تخلیق ہوتا ہے عدم سے وجود بنائی، کچھ ہے ہی نہیں اسی سے بن اور بن گیا. خدا تعمیر نہیں کرتا ہے، خدا انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے کیونکہ میٹیریل جمع ہے. انما یخلق مساجد اللہ نہیں کہا، تخلیق اس کی صفت ہے. تخلیق اللہ نے انسان کو کیا کیا؟ تخلیق کیا ہے. فرماتے ہم نے انسان کو تخلیق کیا. وَنَعْلَمُ مَا وَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم خدا جانتے ہیں کہ کس کے نفس میں کیا وسوسہ ہے. کیا وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی خیال آپ کے دل میں
اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن وسوسہ اکثر برے خیال کو کہتے ہیں. اس کو اللہ کہتا ہے میں قرب خدا موضوع ہے، میں اتنا قریب ہوں. کیا میں آپ کے وسوسوں کو بھی جانتا ہوں. کیا یہ وسوسے دو قسم کے ہوتے ہیں. کس کیا؟ دو قسم. ایک ہوتا ہے آواز والا وسوسہ، دوسرا ہوتا ہے شکل والا وسوسہ. کیا؟ دیکھیں جب انسان خود بیٹھا ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ ہی باتیں کرتا ہے. بچھوس میں پانس کی کہتے ہیں سمیر صاحب یہاں پچی سے کام جنہیں صاحب یہاں کو لگا چھوڑو پانس کی کہتے ہیں. ہم خود اپنے ساتھ کبھی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ کون کس کے ساتھ بات کرتا ہے؟ میں تو ایک ہی ہوں، لیکن جب میں اپنے آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہتا کون ہے سنتا کون ہے؟ کہتا کون ہے سنتا کون ہے؟ یہ آپ جوانوں کو کام آئے گا ہاؤ ٹو کنٹرول یور مائنڈ. اپنے ذہن کو کیسے، آج کے دور کی جوانوں کی سب سے بڑی پرابلم ہے. کہتا کون ہے بولتا کون ہے؟ اصل میں جو ہے ہمارا ذہن باتیں کرتا ہے اور جو ہمارا وجود ہے وہ سنتا ہے. وہ سنتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارا یہ جو وجود ذہن ہے یہ سنتا ہے یا کبھی بولتا ہے. یہ تبھی زیادہ بولنے لگتا ہے جب بے قابو ہو جاتا ہے. ہم دن میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. اگر ہم زبان سے بھی وہ کہیں پاگل میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ پاگل جو سوچتا ہے اپنے ساتھ وہ بولتا ہے. ہم بھی اچھے خاصے پاگل، میں بھی اچھا خاصا پاگل ہوں. فیس بک پر کمنٹ آئے گا ہم کو پاگل ہے، ہاں میں پاگل ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. میں بھی اچھا خاصا پاگل ہوں کہ اپنے ساتھ بولتا ہوں. اگر اب میں بھی زبان کھولوں تو اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. بریک تھا پاگل گویا ہم اکثر اپنے آپ کے ساتھ کیا ہے کبھی باتوں میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہے، لیکن شیطان 100 باتوں میں سے 10 باتیں کچھ ایسی ڈالتا ہے جس سے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. لہذا آپ کے ذہن کا اتنا قابو ہو جب تک آپ اجازت نہ دیں تب تک آپ کا ذہن بات نہیں کرنا چاہیے. یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے، لیکن یہ کتاب پڑھنے سے نہیں ہوتا، یہ کسی کے پاس جانے سے ہوتا ہے. کیسے آپ اپنی ذہن کی باتوں کو دبائیں؟ بہت فطور ہوتے ہیں. ہم راتوں کو اپنے ساتھ باتیں کرتے ہیں پھر نیند نہیں آتی، پھر اینٹی ڈپریشن کھانا پڑتا ہے کیونکہ دماغ اتنا بے قابو ہے کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا، کہتے چلا جا رہا ہے اور وسوسے پیدا. آپ کا کیا اچھی بات سوچے؟ نہیں، اچھی بات بھی دماغ خود سے نہ کرے جب تک آپ کی اجازت نہ ہو، کیونکہ دماغ آپ کا خادم ہے. آپ کا دماغ آپ کو اپنا خادم نہ بنائے. یہ ہے آواز، ہم اپنی ہی آوازیں سنتے ہیں. دوسرا ہے ہم دیکھتے ہیں، اچھا خاصا ٹی وی دیکھنے لگتے ہیں. مثال کے طور پر کبھی ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ سین یاد آتا ہے، جیسے کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اگر بہت تۄہہِ وَنہو تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ تُہۍ ٲسِو لۄکچارَس ہُپٲرۍ اوس کۄلہِ منٛز سرٛان کران، تۄہہِ پیٚیوٕ یاد، تۄہہِ پیٚیوٕ تِم شکلہٕ تہِ یاد، زن ٲسِو تُہۍ سیوٚد وٕچھان. گویا یہ چھو تو شکل، یہ شکلیں آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ شکلیں اچھی بھی ہو، انہی شکلوں میں شیطان کچھ ایسی شکلیں بھی داخل کرتا ہے جو وسوسہ ہوتا ہے اور آپ صبح اٹھ کر احترام کی حالت میں اٹھتے ہیں، ناپاک ہو کر اٹھتے ہیں یا بیداری میں ناپاک ہوتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے نہیں نہیں نہیں، جب مسجد میں اصلاح نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ شکلوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو شکل وسوسے دو قسم کی، ایک تو آوازوں والے اور شکلوں والے وسوسے. اور خدا کہتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں خدا اتنا قریب ہوں، میں یہ بھی دیکھتا ہوں کیا شکلیں دیکھ رہے ہو، میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ کیا آوازیں چل رہی ہیں. اتنا قریب ہے کون؟
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور اسی آیت کے آگے کیوں نہ دیکھوں، کیوں نہ سنوں کہ تمہارے کیا وسوسے چل رہے ہیں، میں تم سے تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. بعض کہتے ہیں حبل الورید شہرک، بعض کہتے ہیں شہرک نہیں رگے جان. ہٹس گلے میں دو رگیں ہوتی ہیں، ایک سے دماغ دل سے خون چڑھتا ہے سر میں، دوسرے سے سر کا خون اترتا ہے دل میں، اور ان رگوں کو حبل الورید کہتے ہیں. اب یہ خدا کا اتنا مطلب نہیں میں رگ سے بھی قریب ہوں، اسی رگ سے خون چلتا ہے. جب خون چلے گا دماغ میں خون پہنچے گا، جب دماغ کو خون پہنچے گا دماغ میں شعور آئے گا. کیا آئے گا؟ شعور. حس کام کریں گے. خدا کہتا ہے میں صرف رگ سے قریب نہیں، تمہارے اپنے ہلال صاحب کے شعور سے زیادہ اس سے قریب ہوں. جتنا اس کا حص ہے اس کے حص سے زیادہ اس کے قریب ہوں. بس اختتام ہو رہا ہے. اگر خدا اتنا قریب ہے، کون؟ خدا. تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر وہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ وہ تو کہتا میں تجھ سے زیادہ قریب ہوں. یوت نہ پانس نزدیک چھس بچ تمہ کھت زیادہ سے نزدیک اہم ہر خدا صوبہ اگر میں یوت نزدیک مے کیا باسان کیا یہ اعوذ باللہ من الشیطان کیا تامس شتمت کیا بہت پان شیطان استغفر اللہ مہ کریو. شیطان دوپ میں ہینڈل آسان کی سا فکر تہ گئی شیطان بعد خدا باقی خدا علاوہ دن کم تامت عالمن تھی کرو استغفر اللہ ون کتھا دن کم تام عالمن دپ اکہ لٹ مشین دوس خدایا ژورن کر مغفرت اڑو کور آمین وار وار ات کیا آمین کرو اڑو کورے ہم دپ من چھو یہ تھی ساری تو بہت ساری پانس دعا کر کیا ساری کن نت کن آئی ژور أڑی نمازن من ژور کر أڑی خیالن من وپر زنین وچھن بیٚیہِ سٕنٛدِ ماجہِ بیٚیہِ وچھن خیال کران تس کن فکرن من فکرن من ژور کران بیٚیہِ سٕنٛدِ حقٕچ اکہ من بے آئی اگر ون سہ ژورن مغفرت کرِ اس یہ آئی ژور تو تس کرو تمہ آئی لہذا ٲسۍزیو نہٕ منٛدچھان کینٛہہ مےٚ دوٚپ نا مےٚ منٛز تہِ آسہِ شیطان کیٛازِ استغفر اللہ کا مےٚ منٛز تہِ آسہِ کیٛازِ فرمو رسول اکرمن فرمووُن اِنَّ الشیطان یجری ابن آدم کمجرى الدم. شیطان چھُ انسانس منٛز تِتھ کٔٹھۍ گردش کران یِتھ کٔٹھۍ خوٗن چھُس رگن منٛز نژان. کیا تِتھے کٔنۍ چھُ شیطان نژان خوٗنس پاے اتھ حدیثس چھُ کنٹیکسٹ ما گٔیو دپان اکہِ لٹہِ اوس حضرت مجھے یہ یاد آ رہا ہے اوپر والی صاحبات بیٹھی ایک دفعہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں. صحیحین میں حدیث ہے آخری عشرے میں تو ان کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ملنے آئی بحالت اعتکاف. پیغمبر کے لیے جائز بحالت بعض کہتے ہیں اعتکاف نہیں تھا ایسے ہی مسجد میں مگر اعتکاف کے لفظ بھی حدیث میں آئی بیٹھے تھے. ان کی زوجہ حضرت صفیہ ملنے آئی. رسول اللہ نے ان سے باتیں کی کہ کچھ قدم ساتھ چلے ان کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے. انصار میں سے دو جوان آئے انہوں نے رسول اللہ کو ایک صاحبہ ایک عورت کے ساتھ دیکھا وہ حیا میں پڑ گئے اور تیز تیز چلنے لگے. کون؟ انصار. رسول اللہ نے فرمایا بلایا فرمایا ادھر آؤ تم کیوں بھاگے یہ میری زوجہ صفیہ ہے. یعنی یہ کہنا چاہتے تھے یہ کوئی غیر نہیں. کیا؟ یہ کوئی غیر نہیں. یہ
میری زوجہ صفیہ، انہوں نے کہا سبحان اللہ، اے پیغمبر خدا ہم آپ کے بارے میں غلط فہمی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا چلے جو بھی ہو آپ کی زوجہ ہے، تب بھی ہم آپ کے بارے میں، حضور نے کہا غلط فہمی نہیں، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے توڑتا ہے جیسے خون، مجھے ڈر تھا کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ شیطان تو شیطان کتنا قریب ہے؟ بہت زیادہ۔ میں خدا سے کیوں دور ہوں؟ شاید کوئی شیطانی وسوسہ میں اس پر بھی آتا ہوں، لیکن خدا بہت قریب ہے۔ کیا ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے وہ تو قریب ہے، ہم دور ہیں۔ وہ قریب ہے، ہم دور ہیں، ہم دور ہیں، اس سے بھی دوری ہے۔ مثال دو میاں بیوی ہیں بلا تشبیہ، بیوی تو چاہتی ہے میں اپنے خاوند کے ساتھ رہوں محبت کے ساتھ، لیکن خاوند نہیں چاہتا۔ یہ تو قریب ہی ہے لیکن وہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ایک قریب ہو تب بھی دور، ایک دور ہو تب بھی دور، دونوں دور ہو تب بھی دور۔ قریب ہونے کے لیے دونوں کا وہ تو قریب ہی ہے۔ کتنا قریب ہے؟ اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں، شاید میں دور ہوں۔ وہ آج بھی وہی ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ نماز میں آئے، آپ نے مجھے دکھانے کے لیے سجدہ طویل کیا، خدا وہی دیکھتا ہے، بندے تو مولوی صاحب کے لیے سجدہ کر رہا ہے، بندے تو اپنی مسجد کے مقدم کے لیے سجدہ کر رہا ہے، بندے کب سے انتظار کر رہا ہو ایک سجدہ میرے لیے۔ ہمیں شاید نماز میں بھی خدا سے قربت میسر نہیں ہو رہی، خدا ہمارے اوپر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ میں تو قریب ہوں بندے، تو دور ہوتا جا رہا ہے، تو بھی مجھ سے قریب آ۔ اب یہ قرب کیسے ہوگا؟ بس یہ مجھے کہنا ہے۔ کیا کون؟ پہلے یہ جانیے خدا کیسے قریب ہے۔ کون؟ حبل ورید سے بھی خدا کائنات کی ہر چیز میں جلوہ ہے۔ اللہ نور السماوات، ذرے ذرے میں ہے خدا قریب ہے۔ اپنے صفات کی مظہریت کے اعتبار سے کوئی دنیا کی چیز قائم ہی نہیں رہ سکتی، مفتی صاحب، کوئی دنیا کی چیز قائم ہی نہیں رہ سکتی جب تک کہ اس میں خدا کی کسی صفت کا ظہور نہ ہو۔ مثلا ماں سے بہتر مثال کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ خیم و ماجن سے یعنی ماجی کے دن منگا یہ مز درامت دنیا مزدست منگا، ماں سے بہتر مثال کوئی نہیں۔ ماں رحمت کا پتلا ہے، ماں رحمت کی آغوش ہے، مگر اس ماں میں یہ رحمت کہاں سے آئی؟ اصل میں کہیں رحمت کا سمندر ہے، ماں اسی سمندر کی ایک چھوٹی سی نہر ہے۔ نہر میں پانی تبھی جاری ہوگا جب کہیں حوض ہوگا، اگر اصلاً حوض نہیں تو نہر میں جاری کیا ہوگا؟ ماں میں رحمت تو ہوگی لیکن جہاں کہیں رحمت کا بھنڈار ہوگا۔ تو ماں کو ماں اس لیے کہتے ہیں، ماں دنیا میں اس لیے قائم ہے کیونکہ اس میں خدا کی رحمت کی صفت کی مظہریت ہے۔ اگر خدا کی یہ صفت اس میں جاری نہ ہوتی تو ماں کو کوئی ماں نہیں کہتا، دنیا میں کوئی ماں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو ماں ہے کیونکہ اس میں کوئی خدا کی صفت ہے، خدا کی وہ صفت نہیں، خدا کی صفتیں اس کی ہے، اس کی صفت کے جلوے ہیں۔ کیا ہے؟ جلوے ہیں تو اسی کے، لیکن یہ اپنے آئینے میں ظاہر کرتی ہے۔ کیا؟ مثلا میں ایک عام مثال آپ کو دوں، مکان۔ کیا؟ مکان۔ تنگ نہیں ہو جانا، آپ کی بات آپ سننا۔ کیا؟ مکان۔
ہم مکان کیوں بناتے ہیں ذرا بولے؟ فیشن کے لیے نہیں، صرف اصلی مکان کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اس میں آرام ملتا ہے۔ اگر مکان آرام نہیں دیتا تو کوئی مکان پردہ کرتا ہے۔ اگر آپ سڑک پر بیٹھے رہیں گے ایسے کوئی بھی آئے گا، ایک گالی دے گا، دوسرا بھی گالی دے گا، لیکن جب آپ مکان کے پردے میں ہیں تو آپ کا پردہ ہوتا ہے، آپ کی عزت بڑھتی رہتی ہے، آپ کو سردی گرمی سے حفاظت ملتی ہے۔ اب یہ پردے کی صفت کس کی ہے؟ ستار کون ہے؟ مکان بھی تو ستر کرتا ہے، لیکن ستر کی صفت اس میں تب ہے جہاں کہیں ستار ہے۔ اگر پیچھے سے ہی چشمے سے کچھ پھوٹے گا نہیں، نہر میں چلے گا کیا؟ مکان میں ستر کی صفت ہے، اصل ستر کی صفت کس میں ہے؟ مکان میں یہ صفت اس سے قائم ہے۔ اگر مکان میں بھی خدا کی صفتوں کی مظہریت نہ ہو، کوئی دنیا میں مکان بنائے گا نہیں۔ گویا ہر چیز قائم ہے اس کی کسی نہ کسی صفت کے پردوں سے۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں، میں ٹوپی پہنتا ہوں، ٹوپی کیوں پہنتا ہوں؟ عزت کے لیے۔ پوچھے عزت والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر عزت کا تصور ہی نہیں ہوتا، عزت کا تصور اس لیے ہے کوئی عزت والا ہے، اس سے ہے ریاض پاکی تیری کا نقدیس۔ ریڑی تب چلے گی جب کوئی کھینچے گا، کوئی کھینچنے والا ہی نہیں تو ریڑی چلے گی کیسے؟ تیری میری عزت ہے جب کہیں عزت کا کوئی محرک ہے۔ تو ٹوپی عزت کی علامت ہے۔ عزت کی علامت تب قائم ہے جب کہیں اصلاً عزت ہے، تو ٹوپی اس عزت کی مظہریت ہے۔ ٹوپی بھی دنیا میں کوئی بناتا نہیں اگر عزت کا تصور نہ ہوتا، اور عزت العزت للہ، عزت اس کے لیے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی شے خالی نہیں، کوئی شے دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ شے اپنے بیچ میں سے اس کے صفتوں کو گزرنے کی جگہ نہ دے۔ اس کی صفت گلوکوز ہے ہر ایک چیز کے لیے، اسی سے وہ چیز قائم ہے۔ جب ہر چیز میں خدا کی صفت کی مظہریت ہے تو ہر چیز میں خدا کتنا قریب ہے۔ اور آپ میں بھی جب نظر بند کریں گے اپنے اصل وجود کی طرف آئیں گے، شیطان کو دور کس کی طرف آئیں گے؟ اپنے اصل۔ آپ دیکھیں گے وہ وہاں بھی ہے کیا؟ گرم دفنم اکوئی وقت نبرے دفنم اندر آس سوشا کیا؟ ہم آنکھ بند کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے اندر کی دنیا ویران کر دی ہے، اسی لیے ڈرتے ہیں، اسی لیے آنکھیں جلدی کھولتی۔ لیکن جس نے اپنے اندر کی دنیا آباد کی ہوگی نا، وہ اکثر آنکھیں بند کرتے ہیں۔ وہ فقیر اس جھونپڑے میں رہنے والا کرشن گام کے لوگوں نے دیکھا ہے جو اکثر راہ چلتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر کے رکھتا تھا، کیونکہ اندر کی دنیا آباد تھی، اس کو باہر کی بنجر دنیا دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس کا جو آباد ہوگا اس کا سکون اسی میں ہوگا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حیثیت خدا کے سامنے ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ذلیل ہے، کیونکہ ان کی وہ دنیا آباد تھی، ہاں، اور اسی آبادی سے یہ دنیا بھی آباد کرتے ہیں۔ آپ کی میری دنیا آباد کریں گے کیونکہ وہ خود آباد ہے۔ جہاں خود اصلاً کچھ نہ ہو وہ تجھے مجھے کیا دے گا؟ نہ تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہ نہیں تیرا میرا، کیونکہ وہ آبادی اسی کے دم کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہر چیز میں کون ہے؟ خدا کی صفت کا جلوہ مظہر ہے۔ آپ میں بھی دیکھیں عالم واز پڑھ رہا ہے، کون؟ عالم واز۔ اگر اس عالم میں صفت علم نہ ہوتی تو اس کا واز سننے کوئی نہیں آتا، تو بحثیت عالم یہ قائم ہی نہیں رہ سکتا
جب تک کہ اس میں صفت علم نہ ہو، اور علم کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے۔ گویا حقیقی کوئی عالم تو ہو جس سے علم کی صفت کرے، اور جس میں اسی عالم کی صفت گزر کرے وہ بھی اسی کے علم سے عالم قائم ہوتا ہے۔ دنیا میں عالم تبھی ہے جب کوئی علیم ہے۔ کیا؟ جب کوئی علیم ہے، جب کوئی علیم ہے۔ تو ہر چیز میں کون ہے؟ اللہ ہے۔ ذات کے اعتبار سے تو ایک، وجود کے اعتبار سے، وجود اور ذات میں فرق ہے۔ کس اعتبار سے؟ لیکن ہم خدا کے ساتھ اگر ہر جگہ ہے، بس میں منزل تک پہنچ رہا ہوں، اگر تو پھر ہم قریب ہیں، ہم قربت محسوس کیوں نہیں کرتے؟ کیا؟ بس یہی مسئلہ ہے، بس آپ کا میرا اس پر یہی مسئلہ ہے، کیوں نہیں کرتے؟ سمجھیے، خدا سے قریب جو ہے جسمانی قرب نہیں ہو سکتا۔ کیا؟ جسمانی قرب نہیں ہو سکتا۔ میں اس وقت گریندا شنگام سے آیا، کرشنگام کی طرف 1 میٹر کم کم ہوتا جا رہا تھا آپ کی طرف فیصلہ میں، تو جسمانی طور میں آپ کے ساتھ خدا سے ایسا قرب نہیں ہو سکتا کہ 1 میٹر کم ہوگا، یہ جسمانی قرب نہیں ہے۔ اگر خدا ہر چیز میں ہے تب بھی وہ ہر چیز میں ہو کے بھی ہمارے شعور سے بہت بلند ہے۔ یہ امام زین العابدین نے اپنی دعا میں لکھا ہے، اے خدا، یا من، اے تو خدا، تو قریب ہوتے ہوئے بھی بہت دور ہے میرے وہم و گمان سے، اور دور ہوتے ہوئے بھی شہر سے زیادہ نزدیک ہے۔ اوشن خدا کی کردار، جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا غائب ہوتا ہے۔ کیا؟ مثلا یہ لائٹ میرے سامنے ہے، مجھ سے دور ہے، کون؟ یہ کیمرہ کی لائٹ مجھ سے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو، جب میں اس کے سامنے جاؤں گا، کس کے سامنے؟ لائٹ کے سامنے، جتنا میں قریب ہوا اتنا میری آنکھیں دھندلا گئی، اتنا یہ لائٹ ہوتے ہوئے بھی ڈارکنیس بن گیا۔ ٹارچ یعنی اچھا نزدیک، یہ گاش بدل پت کرہن باسن، سورج روشنی دیتا ہے لیکن جب اس کی طرف دیکھو گے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جو جتنا قریب آتا ہے اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کیا؟ خدا بہت قریب ہے اس لیے چھپا ہوا ہے۔ خدا نبی بہت قریب ہے، النبی اولا بالمومنین، نبی مومنین سے اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اسی لیے کہا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے مولا، تو زندہ ہے مولا، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، کیونکہ اتنا قریب ہے کہ میری آنکھیں اس قرب کو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں۔ اسی لیے وہ ظاہر ہونے کے باوجود باطن ہے، یا ظاہر ہو باطن ہونے کے باوجود۔ سمجھ میں رہی بات؟ میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں، سمجھے کیا؟ دور سے، جب اپنی آنکھوں کے بالکل قریب لاؤں گا میں خود بھی اپنے ہاتھ کو پورا نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ قریب ہوتے ہوئے مجھ سے کیا ہو رہا ہے؟ دور ہو رہا ہے۔ اس لیے خدا دکھتا نہیں، جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا دیکھیے، یہ سمجھ لیا ایسے، میری ماں زندہ تھی، میں اس کی مثال دوں گا، مجھے لگتا تھا جو ہے تو ہے، ارے موجود چاہتا کوئی نہیں ہے، چاہتا کوئی نہیں ہے۔ اب وہ زین الدین ولی کے دربار میں جواہر رحمت میں مدفون ہے، مجھے احساس ہوتا ہے کاش ایک بار مجھے دیکھنے کے لیے آئے۔ جب قریب تھی تو دور تھی، بظاہر آج دور ہے لیکن پل پل دل کے قریب، پل پل پھر ان کو زیادہ ڈھونڈا جاتا ہے، جو دور ہوتے ہیں وہ دل میں اتنے سما جاتے ہیں۔ نزدیک ہسن قدر دور سے پتر فکر نزدیکی نہ نزدیک یہ باسن یہ نزدیک میں تی ون۔ بر صورت جب خدا اتنا قریب ہے
کیا؟ لیکن آپ اس کے ساتھ جسمانی قرب کا تعلق نہیں کر سکتے. کس کے ساتھ؟ یہ قرب کون سا قرب ہے؟ میں بتاتا ہوں. اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہے یہاں پر، آپ کا کاندھا اس کے کندھے کے ساتھ، یہ جسمانی قرب تو ہے، لیکن آپ کی دل میں اس کے خلاف کچھ اچھا نہ ہو، محبت نہ ہو، وہ کندھے سے کندھا ملا کر بھی دور ہے. یہ جسمانی قرب ہونے کے باوجود کیا ہے؟ آپ کا کوئی محبوب ہے، کوئی مرشد ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے جس کو پیا کہا، پیا نظام الدین، وہ ناگور میں تھے، نظام الدین دلی میں تھے، اور کہا نظام الدین سو گئے کیا؟ گوری سوئے سیج پر، سو مخ پر ڈالے کیس، چل خسرو گھر اپنے، سانج بھئی سو دے. کوئی بہت دور ہے آپ سے، لیکن دل سے بہت قریب ہے. وہ دور ہوتے ہوئے بھی قریب ہے. خدا کے ساتھ معاملہ جسمانی قرب کا نہیں، خدا کے ساتھ معاملہ قرب کا معرفت کا ہے. اس کا محبت کا ہے. اسی لیے مولا علی نے کہا، یہی تو رہنمائی ہے عارفین کے ساتھ بات کی. فرمایا لو کشف الغطا، اگر خدا مجھ سے اپنا پردہ سرکار لے، میرے اور اپنے درمیان پردہ ہٹا دے، میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں 1000 پردے ہوں. اے نازنین تجھے پردوں کے بیچ میں سے بھی دیکھ لیتا ہوں. دکنز بہر رنگے کے خواہی جاممی پوش، من با اندازے قدت رانی شناسم. تو چاہے کسی بھی قسم کا برقع پہن لے، میں تجھے تیرے قد کے اندازے سے پہچان جاؤں گا. میں تجھے ہزاروں میں بھی پہچان دوں گا. اور یہ محبت کی پہچان ہے، اور محبت کا قرب ہے. کس کا؟ اب جو خدا کے ساتھ قریب ہوگا، کیا نشانی ہے اس کی کہ وہ خدا کے ساتھ قریب ہے؟ میں بتاؤں، جو بھی کسی چیز کے قریب ہوگا اس کے تاثیرات اس پر زیادہ ہوں گے. بتا یہ کس کوشش پوت کوکڑ کیا یہ بھی ٹھولن پہ کمن پہ اوتام چھو تو یہ کوکڑ خوش کر یہ چھو دیواروں پہ وٹ چھو مگر یان یہ کوکڑ پوت درائی البا مردہ کرائے نا برونٹ کو نس پوت تک نس تھائی پہلوان چھو پہنے جائے بولن چھو گا تو پوت کوکڑ کا تھا یہ چلان 10 پیٹی کوکڑ اتائی کوکڑی چکیا گو یا 40 بدلے بپن یہ سک محبت اوسن تہند داج بدلے مرغی بھاگتی ہے اشارے سے، لیکن جب چوزوں کی محبت ہوتی ہے، چوزوں کی محبت میں شیر سے بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہوتی ہے، کیونکہ کسی کی محبت نے اس کی ماہیت کو بدل دیا ہے. جو خدا کے ساتھ قریب ہوگا نا، قرب کی ایک علامت ہے، اس میں محبوب کے قرب سے ایسی ہی علامات ظاہر ہونے لگے گی. کہتے ہر کدھر کان نمک رخت نمک شد، جو نمک کی کان میں چلا جاتا ہے خود نمک بن جاتا ہے. آپ کو پتا ہوگا جہاں پر نمک کی کانیں ہوتی ہیں نا، کوئی جانور نمک میں گر جاتا ہے، 5 دن 10 دن 1 سال کے بعد اس جانور کا بھی کیا بن جاتا ہے؟ نمک بن جاتا ہے. خدا ایک کام کی مثال بلا تشبیہ، جو اس میں فنا ہو گیا اس کی خود کی ماہیت بدل گئی. ذاکر ذکر کرتا ہے، ذاکر ذکر میں فنا ہو جاتا ہے. کس میں؟ اللہ 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 کر رہا ہوں، لیکن پھر دل کا اثر اتنا تیز دوڑتا ہے، میری زبان اس اثر کا مقابلہ نہیں کر پاتی. میں زیو پوشنی دل کس نے
پھر زبان بند ہو جاتی ہے اور دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے. پھر جب یہ ذکر مذکور میں کھڑا ہو جاتی ہے, ذاکر ذکر تمہیں ذاکر ہے مذکور ات کئی سن اثر کھسل میں مذکور کے اثرات ہوں گے نا. جو رحمت خدا عین رحمت ہے, کیا جو رحمت کے سمندر میں ڈوب گیا, ہو ہی نہیں سکتا اگر اس میں بھی رحمت کی صفتیں نہ ہوں تو یہ رحمت کے قریب نہیں ہے. خدا کا قرب وہ علیم ہے, جو اس کے قریب ہوگا اس میں علم کی صفت ہوگی. خدا رحیم ہے, جو اس کے قریب ہوگا وہ بندوں پر رحم کرنے والا ہوگا. اور جو خدا کے قریب ہوگا, بس یہ میں نے آخری آپ سے بہت کہا, یہ قطعاً آخری بات ہے میری. اب ہم خدا کو, میں نے بے ترتیب کچھ باتیں کہی ہیں, اب ہم خدا کو کیوں نہیں محسوس کر پا رہے ہیں؟ سوال ابھی بھی کیا سوال بہت قریب ہے, قریب ہونے کے حساب سے ہی غائب ہے, باطل ہے, لیکن میں محسوس کیوں نہیں کر پا رہا ہوں؟ سنیے, محسوس تب ہوگا جب پردہ اٹھے گا. آپ میرے ہلال صاحب, مولوی صاحب میرے اتنے قریب بیٹھے ہیں, لیکن آنکھوں پر پردہ پڑ گیا, مجھے یہ دکھ نہیں رہی. میری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا, مجھے یہ چھوٹا سا پردہ, یم زلکٹ یم چھ بنان ییز بڑ مشیر وچھنس من رکاوٹ. پہاڑ بھی سامنے ہو, ایک چھوٹا انگلی کا پورا, یہ آپ کو پہاڑ دیکھنے نہیں دے گا. خدا کو آپ کیوں نہیں محسوس کر پا رہے؟ کوئی پردہ ہے. وہ پردہ کیا ہے؟ آپ کے اپنے تکبر کا پردہ. کیا بس میں پہنچ گیا آپ کے تکبر کا پردہ. وہ کیا مطلب ہے؟ میں ہوں, میں میرے سوا جب میں ہوں, میں صرف اپنے میں کو دیکھ رہا ہوں, میں خدا کو نہیں دیکھ سکتا. اکثر کہا کرتا ہوں, جب تک مولانا صاحب اپنے مولانا ہونے کو دیکھیں گے, یہ اس مولا کو نہیں دیکھ سکتے. جب تک پیر صاحب صرف اپنے پیر ہونے کو, یہ کبھی خدا کے قرب کا مزہ نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ اس کا اپنا پیر ہونا اس کا بت بن گیا ہے. یہ اپنے پیر ہونے, مولوی ہونے کے بت کو سجدہ کر رہا ہے, خدا کو سجدہ نہیں کر رہا, اس لیے خدا سے دور ہے. ایک دفعہ اپنی جعلی پہچاننے توڑ کے تو دیکھ. ایک دفعہ رات کو اٹھ, کہہ خدا میں کوئی مولانا نہیں, پروردگارا میں کوئی غوث قطب نہیں, پروردگارا میں تو ذلیل سے بھی ذلیل ہوں, پروردگارا میری حیثیت تو ادنا چوپائے سے بھی بدتر ہے, پروردگارا مجھ پر رحم کر. ایک بچے کی طرح رو کے دیکھ, بڑا نہ بن, بچہ بن. وہ بچہ جو ماں کے پھراک میں رو رہا ہے, بن پھر دیکھ, تجھے لگے گا رات کے اندھیرے میں کوئی تجھے کہہ رہا ہے میرے بندے لا خوف علیہم خوف غم مت کر, تو میرا ہے, میں کب تیرا نہیں تھا, میں بھی تو تیرا ہوں. یوتامت میں کن ترائک خدا اس ندری آواز ہی نوڑ واپس کی. یوتام مولانا حسد روز اللہ بچھو میں کاش ونان تو جو بلائی دینم خدا بچھتامت ونان. یوتامت اسد روز خدا دین را جواب گس اک لٹ کر کھنی تو شس کو نہیں, نہ بس پروردگارا تاون کیوں نظریہ, پروردگارا وس گجم نات والس دہی وس, پروردگارا تمن ژورن سند دیوان والن ژورن حق صفت چٲنی گٔے دلاکھ. ژٕ وٕچھ
چانہ بلائی دینن خدائے اگر نہ رات کیُتھ ژےٚ دل ونی دپی ہتو ساو چھی وچھان ساو چھی ژھانڈان ژٕ آسکھ دۄہس تہِ تٔتھۍ کیفس منٛز مگر کٕنفٕڑ رات یوٚتامتھ ژٕ یہِ پۄتٕلۍ پرستی روزکھ کران شخص پرستی چھِ أڑۍ دپان پننِس شخصیتس پرستی کران میں ہوں اور کوئی نہیں جب تو ہے تو خدا کو نہیں دے سکتا اپنا ہم ہے توڑ دے شمس فقیرن دوٚپُن ہا مختارو وقت کارن ژٕ چھُکھ پنُن مختار وٕچھان صرف تس وقت کارس تہِ وٕچھِ ہا ییٚلہِ مختار بنومُت چھُ یہ مختار پنن چھُ وقت کارس ژھانڈان یہ تیرا علامہ مولانا ہونا یہ اس کے بیچ میں ایک چھاؤں اور دیوار بن گئی ہے جس نے یہ صفت علم تجھے عطا کی ہے یہ بت توڑ دے اس کے سامنے جا ہمارے مرشد کہتے تھے بلا تشبیہ جیسے یتیم بچہ اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے خدا حی اور قیوم ہے لیکن تڑپ سے خدا کو ڈھونڈنے نکل تو نکل کے دے اس کے عزت کی قسم تو پائے گا وہ کہے گا میں کب تجھ سے دور تھا تو مجھ سے دور تھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تجھے مجھ سے کس نے دھوکے میں رکھا تھا تو ایک عادت بنا لے یہ بحث کرنا چھوڑ دکانوں پر گاڑیوں میں اپنے عالم ہونے کا دباؤ ڈالنا چھوڑ دیں کوئی آپ کو ہرانے کی بات کہے کہو میں 1000 بار ہار گیا کیونکہ جو اپنا آپ اس کے سامنے ہار گیا وہ ہار کے جیت گیا جو کہے گا میں جیتا وہ پھراؤں ہے وہ گراؤنڈ ہے لہذا اپنا تکبر توڑ دے یہ تکبر آپ کو کبھی خدا کو دیکھنے نہیں دے مولوی صاحب آپ اپنی قرات میں اتنا بھی مغرور اور مست نہ ہو کہ آپ صرف مخارج کو دیکھیں اور لوگوں کی واہواہی کو دیکھیں یہ آپ کا اپنا نفس ہے آپ اپنے اسی کاری ہونے کو دیکھ رہے ہیں آپ خدا کو کبھی نہیں دیکھ سکتے قرات کریں وہ آپ کا کے لیے شرعی تکلیف اور لازمہ ہے لیکن اس میں اتنے گم ہو جائے جب رسول کریم کبھی قرات کرتے تھے تو کبھی اتنی ہچکیاں بنتی تھی کہ آواز گلے میں اٹک جاتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے سینے میں پانی ابل رہا ہے ایسا لگتا تھا کہ امہات المومنین شبہائے مقدسہ میں سمجھتی تھی سجدے میں اتنے طویل سجدوں میں روتے تھے وہ کار ان کے روئے پاک کے قریب لے جاتی تھی کہتی تھی ہمیں خدشہ ہو گیا شاید انہوں نے جان آفرین کے سپرد کر دی ہم نے آج جنت کی سرٹیفکیٹیں بانٹنا شروع کر دی ہے اور لوگوں کو جہنم میں دھکیلنا شروع کر دیا ہے آپ کو اختیار کس نے دیا کوئی کمینہ ہی صحیح کوئی کمینہ ہی صحیح اگر خدا اس کو بخش دے گا آپ کون ہوتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں کسی کی حقارت کرنے والا ہاں اپنے آپ کو ذلیل سے ذلیل سمجھیے اور دوسرے کو بہت بلند سمجھیے اور یہ بھی تکبر ہے سمجھ لیجیے یہ بھی تکبر ہے ایک تو اپنے بارے میں شخص پرست نہ بنی اگر آپ کوئی مجھے اپنا پیر میں کوئی پیر بھی میں سے کہتا ہوں میں کسی کا پیر نہیں میں آپ کا دوست ہوں میں آپ کا بھائی ہوں کسی کا چھوٹا بھائی ہوں کسی کا بڑا بھائی ہوں اس میں وہ صفات نہیں جو پیر میں ہونی چاہیے میں نے کبھی اپنے آپ کو پیر زیادہ لکھتا ہوں کیونکہ مجھے ان پیروں پر نظر ہے لیکن پیر کبھی اپنے آپ کو لکھا ہے اس لیے میں ندامت نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کیونکہ مجھے معلوم ہے میں اس لائق ہوں نہیں لیکن ایک تو آپ اپنے بارے میں بھی شخص پرست نہ بنے نہ میرے بارے میں شخص پرست بنے
کوئی کسی عالم کے پیچھے پیچھے چلتا ہے یہ اس کا علاج ہے، جو آج کل ہو رہا ہے یہ اس کا کوئی کسی بھی عالم کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ کہتا ہے میرا عالم غلط نہیں ہو سکتا ہے، اگر یہ غلط بھی بولے گا وہ بھی صحیح ہے۔ آپ کی اس عالم کے بارے میں شخص پرستی نہیں، آپ اصل میں اپنے بارے میں آپ کہتے ہیں جس کے پیچھے میں چلتا ہوں میں کیا وہ غلط نہیں ہو سکتا، جس کے پیچھے میں چلتا ہوں کیوں نہیں غلط ہو سکتا؟ کیونکہ میں اس کے پیچھے چلتا ہوں، جس جماعت کے ساتھ میں ہوں وہ غلط نہیں ہو سکتی، کیوں؟ میں اس میں کو توڑ ڈالو، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چل جائے گا۔ جو میرے بارے آپ نے مجھے یہاں دعوت دی ہے، میری ایک بات سمجھ لیجیے، غور سے سن لیجیے، جو میرے بارے میں بھی شخص پرست ہو اس کے لیے میں ایک بت بن رہا ہوں، پہلے مجھ کو توڑو، میں صحیح حقیقت کہوں اس کو مان لو، اگر میں نے کوئی بات غلط کہی آپ کو بعد میں پتا چلا کہ میں نے مجھے تھوک کی طرح پھینک دو، اگر نکتا کر غلط ہوئے پھاکی ہکمور چھنزو میں دے سوٹک مور چھنزو میں دے تیل چھوسن بہت لائق تو پکر میں پکو مبنیو شخص پرست کانسی خاطر تیلی کیا میارے حق رکھو تیل سج وچھون حق کون اور حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا آپ اس کے پیچھے میرے پیچھے چلتے ہیں اور حق کا معیار بھول جاتے ہیں، رسول اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی تارک فیکم لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اے خدا کی کتاب اور اپنے اہل بیت، اگر ان کو تھامو گے کبھی ہم کیوں گمراہ ہیں؟ کیونکہ ہم نے دو کو چھوڑا، کتاب کو یا کتاب پڑھے اہل بیت کو چھوڑے یا اہل بیت کو لے کتاب کو چھوڑے، دونوں کو لے۔ حبلان ممدودان من السماء، یہ آسمان سے دو لٹکتی رسیاں ہیں، کون؟ اہل بیت۔ آج کل یہ اہل بیت چھوڑا لوگن سے گنڈ کھسن، رسول کریم نے آخری وصیت کی یہی ہے، کیا؟ ایک خدا کی کتاب لو اور جو اس کے بغیر کسی اور چیز کو لے گا وہ مردود ہے۔ تو معیار کیا رہا؟ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین منتجبین، پاک باز صحابہ کبار جنہوں نے اہل بیت اطہار کا ادب کیا ہے۔ کتاب اللہ اور اہل بیت کو جنہوں نے معیار ہدایت قرار، کیونکہ ان کو ہمیں کس نے دیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی مولوی دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی واز خان دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی شوگر کوٹڈ تیل میں پوائزن نہیں دے سکتا۔ کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے دامن دولت سے وابستہ رکھے۔ یہاں پر کہا گیا تھا ابتدا میں ہلال صاحب نے مسجد شریف کے لیے چندہ ہے، کیونکہ اس کے بہت سے اخراجات ہیں۔ کس کے؟ جو میرے ساتھ عزیز آئے ہیں، میں پہلے اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں، میں 1,000 اپنی طرف سے ایک نام کے لیے دے رہا ہوں، میں رسول اکرم کے نام پر 1000 روپیہ دے رہا ہوں، علی مرتضی کے نام پر دوسرا 1000 دے رہا ہوں، میں فاطمہ زہرا کے نام پر تیسرا 1000 دے رہا ہوں، میں حسن مجتبیٰ کے نام پر چوتھا 1000 دے رہا ہوں،
میں حسین مجتبیٰ کے نام پر 5,000 دے رہا ہوں، میں امام زین العابدین کے نام پر 6,000 دے رہا ہوں، میں امام محمد باقر کے نام پر 7,000 دے رہا ہوں، میں امام جعفر صادق کے نام پر 8,000 دے رہا ہوں، میں امام موسیٰ کاظم کے نام پر 9,000 دے رہا ہوں، میں امام علی رضا کے نام پر 10,000 دے رہا ہوں، میں امام علی نقی کے نام پر 11,000 دے رہا ہوں، میں امام علی تقی کے نام پر 12,000 دے رہا ہوں، میں امام حسن عسکری کے نام پر 13,000 دے رہا ہوں، اور میں امام مہدی علیہ السلام کے نام پر 14,000، میں اس مسجد کو اپنی طرف سے 14,000 روپے دے رہا ہوں۔ آپ بھی غیرت کریں، ہمت کریں، اس علاقے کے جتنے ہیں اس کے لیے اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو بعد میں اس کے لیے کچھ ہدیہ کریں، تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ اہل بیت اطہار کے نام پر، اہل بیت اطہار کے نام پر آپ محبین جو ہے اس مسجد شریف کے لیے کچھ دے رہے ہیں۔ ویسے بھی اس مسجد کا نام بورڈ پہ لکھا ہے مسجد شاہ ہمدان، اور شاہ ہمدان اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور ان کی قدر کے لیے، منزلت کے لیے اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال لیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری ہم سب کی عاقبت بخیر کرے۔ صلی اللہ علیہ سوال میسیج من یہ مولا فاروق اعظم میں فاروق اعظم جواب پانے فاروق اعظم دوس پانے مولا مولا کیا مولا کیا باقی شیخین سے یعقوب ابوبکر صدیق بے گو فاروق اعظم فاروق اعظم اس مولا گو عثمانی کے کس کیس گو مولا کیا گو مولا گو دوست کیا گو دوست مولا گو مددگار کیا گو مولا گو مددگار مومن تشاش مددگار علی مرتضی چھو مولا ورشد مددگار اسلامک مددگار خدا صاحب چھو دپن کونو انصار اللہ خدایس کریو مدد اچھا وقت ضرورت کس کریو مدد خدایس کریو نبی سندس دینس کریو مدد یہ گو نا نبی سن مددگار ہاں شاہ ہمدان کو نہ دین نبی اس مدد حبیب اللہ نوشیر مدد دینس کرد یاری سکا نبی انت کرنے مرحبا علی مرتضی چھو یاری کرن مددگاری کرن وول خیبر اسمد سا مددگاری کرن رسول اکرم اسمد بحثیت غلام کرنس مدد سب مددگاری کرو صحابہ کی بارک سے کیا عجیب قصہ یہ بات مولا کیا ہوا کہ پان چھو مولا مولا علی مان کہتے کیا چھو وانا سے کیا چھو کیا وانا مولا مولا کو دوست کے مولا کو مددگار دے فرمو رسول اکرم تو یس تو مولا تس رسول اللہ کمی آئیش مولا تس علی مولا یس بو مولا وہ یہ چھو مولا میں بنو یہ دے مولا یہ رسول اکرم اس مولا حسمت مانے یہ مانے تم مانے علی مرتضی حس بحثیت امتی پانس وشن ہم چھ بحثیت نبی مولا یم چھ بحثیت یہود امتی مولا امت سرپرست روحانیت اسکو امت بادشاہ روحانیت اسکو امت است ولیت شاہی چھ دپن شاہ گویا ولایت ولیت بھی ہوت نہیں کیا ولایت اسکو کس ون چھو تہی میں سب میون سوال یہ سوال اور کروں تس چھو میون یور سوال میں دی جواب شاہ ولایت بول تو یہ جو شاہ ولایت ونن تیل ونجو یہ شاہ ولایت گو ولیت ہوئی ہو سردار کیا ولایت کس منصب سردار کہا ون یس ولی آشی
تس چھُ سُہ شک سنبھال ولایت کہ مولا ولایت ورنام ولایت معنی دفعہ مصنوی مولانا روم مولانا رومی دپان کیست مولا ہر کی آزادت کنت بند رقیت از بایت بر کنت مولا کس گو مولا گو یس نفس کیو غلاموں مز آزاد کرے کیا یُس نفس کیو زولانو یس زنجیر کھرن ہنس ژٹہِ تس کیا دپان مولا مولا کیا دپان مولا گویا یہ نفس زولان یہ ژوٚٹ مولی شاہ ولایت چھُ تِمنٕے زولان ژٹن والٮ۪ن ہٕنٛدۍ زولان ژٹن پانہٕ توے چھُ سُہ یِمن ؤرین ہُنٛد مولا اگر اتھ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تہِ پرژھُن چھُ بندٕ چھُ حٲضِر خدمت اگر ونُن چھُ کہِ ؤنِو پروردگار عالمیٖن کٔرِنو رحمتن برکتن ؤنِو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ خدا شکر پر روئے بکر پنچتنی پاکن ہندے وسیل مختصر 5 دعا بسو دل سے دعا کرو پروردگار عالمینہ 18 ذی الحج یمس علی مرتضی سند مولویت دۄہ چھُ تم سنزی سا ولایت علی وسیل پروردگارا یتھ مجلس کر اصل خدمت یم خواتون مستورات جو بھی مائیں بہنیں ہماری بات سنتے ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگارا پردے فاطمی کے وسیلے سے ہماری ماں بہنوں بہو بیٹیوں کو عصمت اور حیا کی چادر عطا فرما پروردگارا یم یتنس بے روزگار پروردگار عالمینہ پاش حسنے کریم پروردگار عالمینہ تمن کا رزق حلال عطا پروردگار عالمینہ امس میانس عزیزس ہلال صٲبس امس مولوی صٲبس واریاہ لۄکُٹ زانن أمۍ چھُ بڑٕ محنت کٔرمٕژ حفظ کوٚرُن باقٕے بڑٕ میانٮ۪ن نظرن تل بڑیو یہِ پروردگار عالمینہ بڑِ خدا وندا یا اللہ یمن کر علمس حلمس صحتس مالس عزتس مز ترقی آخری دعا چھُس بہٕ کران تُہۍ کٔرۍزیو سٲری آمین پروردگار عالمینہ یم چٲنۍ قربٕکۍ منزل ژھانڈن بیٚیہِ یم چٲنِس حبیٖب سُنٛد دیٖدار ژھانڈن آج چھُنہ أڑۍ حٲج گٔے بیت اللہ پتہٕ وۄنۍ مدیٖنَے پاک تُہۍ چھُو وٕنکٮ۪س کیٛاہ منظر آسہِ تۄہہِ کٕم نوٗر ژھٹہٕ آسن تُہۍ کٔرِو انداز وٕنکٮ۪س آسن أڑۍ حٲج بابِ جبریٖل کِنۍ بابِ سلام کِنۍ اژان بابِ جبریٖل کِنۍ آسن نیران تتھ گُنبدِ خضرا کِس سایس تل آسن بِہِتھ پروردگارہ ٹوٹھ نبی ہوتی وسیع مزار بقیع تم بشکیر نبی وسیع ربا یہ شوق توڑ واتن
گشو پروردگار واتن لینو یمس نو وات خرچ چھو تمس سوزن یوس گومت تس واتن لینو دی پروردگار دئی سان ربا یہ مجلس کرن عبداللہ گشو تہند سائن کھانا گشو بڑی علی کرنا پروردگار زہب پاک پاک پروردگار یہ دعا کر مقبول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ